بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و ناظرات، جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے علم ہو گیا ہوگا کہ آج کا موضوع سخن کس ذات کے متعلق ہے۔ ارد گرد فتنے ہی فتنے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کے ڈاکو، ایمان کے چور اور لٹیرے وہ جگہ جگہ پھرتے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کو چرانے کے در پہ ہوئے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ عقائد و نظریات جو حتمی شکل میں موجود ہیں، جن پر مسلمان کسی وسوسے اور شبہ کا شکار نہیں، وہ نت نئے سوالات کے ذریعے سے، نت نئے اعتراضات کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو ورغلانے کی کوشش میں ہیں۔ لہٰذا ضروری معلوم ہوا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے تاکہ تمام مسلمانان عالم کو اس کا فائدہ ہو اور اللہ کی جانب سے ہمیں اجر کثیر ملے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات گرامی، اللہ کی ذات، صفات، قدرت، حکمت، بصیرت، یہ ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہے، اور ایسے ہی پیوست ہے جیسے مسلمان کے جسم میں خون چل رہا ہے، مسلمان کے دل کی دھڑکن جس انداز سے چل رہی ہے، مسلمان کا ایمان ہے کہ یہ دھڑکن اس ذات کی وجہ سے ہے اور اس ذات کی عنایت کردہ ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، انسان کو نعمتیں عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، انسان کو آسمان اور زمین میں تمام تر اشیاء کو مسخر کر دینے کی عقل فراہم کر دینے والا اللہ ہے، مسلمان کو عقل عنایت کرنے والا اللہ ہے، سماعت دینے والا اللہ ہے، بصارت دینے والا اللہ ہے، اور فہم عطا کرنے والا اللہ ہے، علم دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت، یہ میں سوال اور یہ انداز اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ بعض جگہ پر یہ سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کی شکل بڑی عمومی ہے کہ ایک ہندو مسلک والے نے سوال کیا کسی مسلمان سے کہ یہ گائے ہے اور میں گائے کا پجاری ہوں، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا معبود ہے، ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اس پر منت مانتے ہیں، ہم اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم اس کے نام سے اپنے ذبیحہ، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے اللہ کو مانتے ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو بتاؤ ہم نے تو اپنا معبود ثابت کر دیا ہے جو ظاہراً نظر آ رہا ہے، بتاؤ مسلمانوں کا معبود اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تم کہتے ہو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اللہ ہے کہاں؟ تو ضروری معلوم ہوا کہ اس بات کا جواب
تسلی بخش، چونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کہاں ہے اس کے جواب کی ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن نقلاً الفاظ کی صورت میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات گرامی، اللہ وہ ذات ہے جو ہماری گویائی میں ہے، جو ہماری بصارت میں ہے، جو ہماری سماعت میں ہے، جو ہمارے چلنے میں ہے، بیٹھنے میں ہے۔ اللہ سے پوچھا جائے یا اللہ آپ کہاں ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہ رگ سے، تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر دوسرے پارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، میرے سامنے مانگتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوتا ہوں۔ تو وہ تو اتنا قریب ہے کہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، خلاؤں میں ہے، آسمان کے برجوں میں ہے، نظام اور سسٹم میں ہے، وہ نظر آ رہا ہے، اور ہر چیز اس کے تئیں اس کے حکم سے چل رہی ہے، اس کی قدرت سے چل رہی ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہی ہے، اور اس کی حکمت کے ساتھ چل رہی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ وہ تو کن کہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو وہ ہے ہماری رگ رگ کے قریب، ہماری شہ رگ کے قریب۔ اور میں الفاظ بدل کر کہا کرتا ہوں، اللہ وہ ہے جو ہمارے خون کی بوند بوند میں ہے، اللہ وہ ہے جو ہماری رگ رگ میں ہے، اللہ وہ ہے جو ہماری دھڑکن دھڑکن میں ہے، اللہ وہ ہے جو ہماری نظر نظر میں ہے، اللہ وہ ہے جو ہماری سماعت کی سماع میں ہے، اللہ وہ ہے جو ہمارے سونگھنے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا ہے، اللہ وہ ہے جس نے عدم کو وجود بخشا، اللہ وہ ہے جو نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، جو حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ تو یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے، تو بتائیے اسے یوں جواب دیا جا سکتا ہے، ہوا کا انکار آپ نہیں کرتے ہیں، ہوا کا انکار کوئی نہیں کرتا، اور ہوا نظر نہیں آتی، بجلی بظاہر نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے۔ یوں ہی رب تعالیٰ، یہ ایک عقلاً جواب دیا گیا، ہم اس حوالے سے کہ اللہ کہاں ہے بغیر دلیل کے مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان و یقین ہے، اس پر مسلمان مرنے مٹنے کو تیار ہے، اس پہ جان دینے کو تیار ہے، اس پہ اپنے بچے لٹانے کو تیار ہے، وطن شہر چھوڑنے کو تیار ہے، الی آخری مسلمان سب کچھ کرنے کو تیار ہے اس عقیدے پر کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کا وجود سب جگہ ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے، درختوں کے پتوں سے واقف ہے۔ اگر کالے سمندر میں، کالی اینٹ میں، رات کے اندھیرے میں اس اینٹ کے اندر کالی چیونٹی جو چلتی ہے، اس کے چلنے کی سرسراہٹ کی آواز بھی اللہ کے علم میں ہے۔ دلوں میں جو ارادے اور وسوسے چلتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن مسلمان کا ایمان ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کے جاننے میں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ شروع سے ہے اور پھر آگے تک ہے، ابد سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک کے لیے ہے، نہ اس کی ابتدا کوئی ہے نہ اس کی انتہا کوئی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ اور اللہ مسلمانوں کا ایمان ہے، مسلمان کے وفی انفسکم، ہم تو تمہاری نفسوں میں ہیں، تمہاری ذاتوں میں ہیں، تمہارے سسٹم کو بنانے والے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم میں سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کس نے بنایا؟ کبھی سوچا؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وہ اللہ ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ تو اس وقت کے مشرک لوگ بھی نبی علیہ السلام کے زمانے کے، کہ آپ پیغمبر فرمائیے مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ وہ بھی کہتے تھے اللہ، وہ بھی جانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کو بنجر ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد زندگی کون عنایت کرتا ہے؟ کون اس پر سبزے کو لگاتا ہے؟ کون اس پر سبزے کو اگاتا ہے؟ کون اس پر نباتات کو اگاتا ہے؟ میوے اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ وقت کے مشرک، وہ وقت کے اللہ اور اس کے نبی کے انکار کرنے والے، وہ بھی کہیں گے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہ تو وہ سوال ہے جو آپ مسلمانوں سے کر رہے ہیں، اگر مشرکین سے بھی کریں گے تو نبی کے زمانے کے مشرک بھی جانتے تھے کہ اللہ ہے۔ تو یہاں تو وجود کی بات ہو رہی ہے کہ کہاں ہے، اور وہاں تو وجود کی بات سے ہٹ کر کہاں ہے اللہ۔ پہلے مثبت ہوتا ہے پھر منفی ہوتا ہے، پہلے نہیں کی بات، پہلے ہاں کی بات ہوتی ہے پھر نہیں کی بات ہوتی ہے، اور عموماً مثبت رہتا ہے، منفی مل کر بھی مثبت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات مسلمان کی رگ رگ میں ہے، ریشے میں ہے، لہٰذا یہ سوال کرنا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، مسلمان کبھی اس جیسے سوالوں سے خائف نہیں ہوتا۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اور ہر مسلمان اس عقیدے پر کٹنے مرنے کو تیار ہے۔ آپ اس کے عقائد کے اندر جنبش نہیں لا سکتے، آپ اس کے نظریات کے اندر حرکت نہیں لا سکتے اس موضوع پر کہ اللہ کی ذات کہاں ہے۔ اور مسلمان چونکہ اس پر مٹنے کو تیار ہے، اس لیے مسلمان ببانگ دہل کہتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، یہاں تک کہ حاجت روا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔